ایک نبی جنہیں اللہ نے بے مثال طاقت و قوت عطا کی تھی، وہ اکیلا ہزاروں سپاہیوں کو شکست دینے والا دلیر اور بے خوف نبی تھا۔ اس دلیر نبی نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ کیوں دیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام امزیار تھا۔ امزیار یونانی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پتھر کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر رہتے تھے اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستارے، پتھر اور یونانی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی مذہبی رہنمائی کے لیے مختلف دیوی دیوتا کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا شامل تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ امزیار کے لوگ ان کہانیوں کو بہت دلچسپی سے سنتے تھے اور ان کے معتقد تھے۔ شہر امزیار ایک نہایت ظالم اور جابر بادشاہ فوٹا کے زیر تسلط تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کے حکم کو نہ مانتا، فوٹا اسے بے رحمی اور عذاب کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قید کر لیتا۔ فوٹا نے روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروا رکھا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن مناتا تھا، جس میں خوب نچایا جاتا تھا، گانا بجایا جاتا تھا، آتش بازی ہوتی تھی اور یہاں تک کہ گلیڈیٹر کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہ عمارت اتنی بڑی تھی کہ دور سے ہی نظر آتی تھی۔ بادشاہ کے پاس 6000 تربیت یافتہ سپاہیوں کی ایک بڑی فوج تھی اور فوٹا کو اپنے اس لشکر پر اتنا فخر تھا کہ اسے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فوج اسے شکست نہیں دے سکتی۔ شہر امزیار کے ارد گرد بہت سے چھوٹے بڑے دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی شامل تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتیوں کی دیکھ بھال اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ فوٹا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے، ان کی بھیڑ بکریاں، مال اور جائیداد لوٹ لیتے اور یہودی مردوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو کنیز بنا لیتے اور ان پر مختلف ظلم اٹھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوٹا کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑاتے۔ آخرکار بنی اسرائیل کے بزرگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ فوٹا کے خلاف ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت اور غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ قریبی علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، اور اس نے ایک بار اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو مار ڈالا تھا۔ یہ شخص نبی شمعون یا شامون تھے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت عطا کی تھی۔ شمعون بنی اسرائیل کے قبیلے بنو دان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا نام مانو تھا۔ جب یہودی شمعون کے پاس پہنچے اور فوٹا کے ظلم کی شکایت کی تو شمعون نے اس ظالم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا اور مظلوم لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا۔ پہلے شمعون نے فوٹا کے دربار میں جا کر اسے دین کی دعوت دی اور اسے ظلم و جبر و شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن امزیار کے لوگوں نے شمعون کی دعوت کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور بادشاہ آپ کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا شمعون نے فوٹا اور اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شمعون نے اکیلے ہی فوٹا کی فوج سے مقابلہ کیا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں سپاہیوں کو شکست دی۔ جب فوٹا کو اس کی خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک انسان میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے جو ایسی فوج کو اکیلا شکست دے دے جسے آج تک کوئی شکست نہ دے سکا۔ فوٹا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسایا جائے، لہٰذا دوسری بار جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے شمعون کو جال میں پھنسایا، لیکن شمعون کی طاقت ایسی تھی کہ انہوں نے لوہے کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ شمعون نے فوٹا کی فوج کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عوام پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو وہ
اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمعون بنی اسرائیل کے مسیحا بن چکے تھے اور روم و یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ جہاں کہیں بھی فوٹا کی فوج ظلم کرتی، شمعون وہاں پہنچ جاتا اور انہیں مار کر بھگا دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ شمعون ہر سال تقریباً 4 ماہ فوٹا کی فوج سے لڑتا رہا اور جہاد کرتا رہا اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہا۔ روایت ہے کہ شمعون کی بیوی نہایت نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون کی بیوی کو فریب دے کر، لہٰذا شمعون کی غیر موجودگی میں وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں عیش و آرام کی زندگی فراہم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمعون کو کسی بھی طرح قتل کرنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب دہی میں آ کر اس نے یہ سب کچھ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور اس کے دل میں مال و دولت کی خواہش جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے انہیں سوتے وقت ایک زنجیر میں باندھ دیا۔ جب شمعون اٹھے تو ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ شمعون نے اپنی طاقت سے زنجیر کو توڑ دیا ہے۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن بعد جب حضرت شمعون جنگ سے واپس آئیں گے تو ان کی بیوی کے ذریعے ان کی طاقت کا مزید امتحان لیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت شمعون جنگ سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو بیوی نے ان کی طاقت اور لڑائی کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ باتوں ہی باتوں میں بیوی نے پوچھا، اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھا تھا اور آپ نے دونوں چیزیں توڑ دی، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو باندھا جا سکتا ہے؟ حضرت شمعون نے جواب دیا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کے بال، جن سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں انہیں توڑ نہیں سکوں گا۔ رات ہوئی اور حضرت شمعون سو گئے۔ ان کی بیوی نے آپ کے بال کاٹ کر ان کی رسی بنا لی اور آپ کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ جب وہ جاگے تو بیوی سے پوچھا، مجھے اس طرح سے کیوں باندھا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی ہلوں یا زور لگاؤں تو میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے بادشاہ کو پہلے ہی اس بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کی آنکھیں نکال دیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب شمعون کو فوٹا کے دربار میں پیش کیا گیا تو امزریار کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس نے میرے والد کو مارا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ہر شخص وہاں موجود تھا، کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا اور سب حضرت شمعون کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے حضرت شمعون کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے پھینک دیا گیا۔ امزریار کے لوگ اور بادشاہ فوٹا اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمعون سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے حضرت شمعون کو ہوا میں اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل نے فرمایا، اے شمعون، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، اللہ نے تمہیں بہت زیادہ طاقت اور قوت دی ہے، اس لیے اس ملعون کے محل کی بنیاد پکڑو اور اسے دریا میں پھینک۔ حضرت شمعون اللہ کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کی بنیاد پکڑ کر اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ محل میں ایک اچانک طوفان اٹھا اور زلزلہ جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل امزریار ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شمعون اپنے گھر واپس آئے، وہاں اپنی بیوی کو پایا اور فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیں۔ لیکن جبرائیل نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کوئی عذاب دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ بادشاہ امزریار اور شراکی کے شر میں آ گئی اور لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر بیٹھی۔ لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں، لہٰذا تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے رہو۔ حضرت شمعون کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اس صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسے شمعون نے اپنی طاقت کو
ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔